الرحیم مالک یوم الدین۔ واجب الاحترام سامعین محترم، علماء کرام، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے یہاں پہ ایک اچھا پروگرام ترتیب دیا۔ تو دور سے چونکہ ہم آئے ہیں تو تھکاوٹ ہمیں زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے ویسے ہی سمجھ کے پہلے ایک دیوار کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، آگے تشریف اگر بات کرنے میں کوئی سمجھ آئے مختصر سی انشاءاللہ بات کروں گا۔ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، اور عنوان کے مطابق کی بات چند منٹ انشاءاللہ کرنی ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح اگر یہ بزرگ تشریف فرما ہے اس محفل میں سب سے بڑی عمر کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے بقیہ زندگی میں اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ اصلاح یہ ہے کہ ایک شخص نے وہ ہل چلا رہا ہے اور اس کا ہل خراب ہو گیا، کلی ٹوٹ گئی، پھال اتر گیا، وہ بھی جو ہے وہ اتر گئی۔ کیا اس کے بعد وہ ہل چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا۔ اصلاح یہ ہے کہ اس کو درست کرنا۔ جب وہ ہل درست ہو جائے گا تو وہ دو بیل، بلکہ سعودی عرب کے اندر میں نے دیکھا ایک بیل بھی ہل چلاتے ہوئے دیکھا، تو بہترین ہل چلائے گا۔ جب معاشرہ بگڑ جائے، جب معاشرہ خراب ہو جائے، جب معاشرے کے اندر بگاڑ آ جائے تو اس وقت اس کی کلی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کلی تو نہیں ٹوٹی ہوئی، اس کے پھال کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی منڈی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں غلطی ہے وہاں اس کی درستگی ہوتی ہے، اور اس درستگی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ ہمارے ہاں ہم سب کہتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہزاروں لوگ، نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں، آپ ٹی وی کو آن کریں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، اینکر پرسن کو دیکھیں، عمومی صحافیوں کو دیکھیں، مقررین کو دیکھیں، محررین کو دیکھیں، جس کو دیکھیں وہی کہتا ہے معاشرہ خراب ہو گیا۔ بھئی اس معاشرے کا خراب تو سب کو پتہ ہے خراب ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ٹھیک کرنے کا کیا بندوبست ہے ہمارے پاس؟ یہ ٹھیک کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹھیک کرنے کا جو حل بتایا وہ ہر بندہ ہمارے معاشرے کا وہ جانتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے حل بتایا جاتا ہے معاشرے کے بگاڑ کا، کہ حل کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر اللہ کا ایک دستور ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اللہ نے دستور بنا کر بھیجا ہمارے لیے، ہر فرد کے لیے۔ جس نے مانا وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ مختصر سی بات ہے۔ اس میں اللہ نے جو سب سے پہلی سورت دیباجے کے طور پر شامل فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ میرے عزیزو، معاشرے کی اصلاح اگر ہم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق اور توحید کو پکڑنا ہوگا۔ توحید باری تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سارے انبیاء نے جو سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دی وہ دی لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، سب کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور معبود کون ہے؟ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے نام پر نظر نیاز دی جائے، جس کی تعریفیں کی جائیں، جس کو خوش کرنے کے لیے صدقے کیے جائیں، معبود وہ ہے جس کے لیے رکوع ہے، جس کے لیے ذکر ہے، جس کے لیے خوف ہے، ڈر ہے، جس کے لیے قربانی ہے، معبود وہ ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو بگاڑ ہے، جو بڑا بگاڑ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ ہم بہت بڑے توحید پرست کہلا لیتے ہیں، وقت آنے پر ہماری توحید ڈگمگا جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، دعا کیجئے، اے اللہ، اے بادشاہ تم کے مالک، جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو بادشاہ چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بلائی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہے، مسلمان کا وطن بھی ہوتا ہے، مسلمان کی نسل بھی ہوتی ہے، مسلمان کی شکل بھی ہوتی ہے، مسلمان کی زبان بھی ہوتی ہے، مسلمان کا رنگ بھی ہوتا ہے، لیکن توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اپنی نسل سے زیادہ، اپنے رنگ سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تجارت مال سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور میرے ساتھیوں، ایک گزارش میں کر دوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو تو توحید کو سمجھنا ہوگا، توحید کو سمجھنا ہوگا، اور جو توحید کو سمجھ گیا اس نے پورے معاشرے کی اصلاح کر دی۔ جو توحید کو نہیں سمجھ سکا، ہزار دانے کی تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، یہ توحید کی سمجھ نہیں ہے، یہ صرف ذکر ہے۔ توحید کی سمجھ یہ کہ دل کے اندر سے کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اور ہمارا ایمان بنے گا کہ ایک دن ہم نے اٹھنا ہے، ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جب ہم سمجھیں گے کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وہ دل کے چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور جب انسان کے دل میں یہ پیدا ہوگا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ کل، یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے تعلیم دی، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں؟ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہوں جو اللہ کے لیے لڑ رہی ہے، جو اللہ کے لیے دعوت دے رہی ہے، جو اللہ کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہم اس حزب کے اندر ہوں جو حزب اللہ ہو، اللہ کی جماعت ہو۔ ہم اس جمعیت کے اندر ہوں جو جمعیت اللہ ہو، جو اللہ کی جمعیت ہو، جو اللہ کے نظام کی، قانون کی بات کرے، جو اللہ کے دستور کی بات کرے، جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے۔ آخری گزارش، اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک کیسے ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے اپنا رب ماننا ہے، اس کے لیے ماڈل اور نمونہ جو بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا۔ سوچو ذرا، حضور کی مذہبی جماعت الگ اور سیاسی الگ تھی، حضور کا معاشی نظام الگ اور مذہبی نظام الگ تھا، حضور کی خدمت خلق کی NGO الگ اور دین کا نظام الگ تھا، حضور کی سیاست کیا نہیں تھی، سیاسی نظام الگ تھا۔ حضور نے جو نظام پیش کیا وہ نظام تمام باطل نظریہ، تمام باطل ادیان کی نفی کی گئی، اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے سارے نظام باطل جو ہیں ان کی نفی کی جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو بلند کیا جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ قدم قدم پر قرآن سے پوچھا جائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یہاں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور ایک گزارش کروں، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حق تھوڑے ہوتے ہیں۔ بھائی مسلمانوں میں اہل حق اور اہل باطل کا کیا تصور ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اہل حق ہے۔ اہل حق ہونے کے بعد اگر وہ باطل پہ چلتا ہے تو وہ بد نصیب آدمی ہے، بدقسمت آدمی ہے۔ لا الہ الا اللہ حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی یہ نہیں فرمایا تھا، نعوذ باللہ، یا اللہ نے، کہ وہ جو مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ فرما دیجئے جب حق آیا تو باطل بھاگ گیا، مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، وہ مشرکوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہندو مت کے پیروکاروں کے لیے، ان کے لیے تھا۔ جو بھی غیر مسلم اور کافر ہے، مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ مسلمان سارے کیا ہیں؟ اہل حق ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل، ہم سب اہل، ہم کیا ہیں؟ اہل، ہم سارے اہل حق ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد باطل کے راستے پر چلتا ہے وہ بد نصیب ترین آدمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بد نصیب ترین ہے۔ جو جان بوجھ کے چلتا ہے وہ منافق ترین ہے۔ یاد رکھو، شکل مسلمانوں والی، نمازیں مسلمانوں کے ساتھ، جنازہ مسلمانوں کے ساتھ، وقت آیا اسلام کے نظام کے حوالے سے تو وہاں کیا دیا؟ نہیں، میری پارٹی کا مسئلہ ہے، میری فلان۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے۔ للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے۔
للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، للہ غیب السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے۔ مجھے یہ بتاؤ باقی کسی کے لیے پھر کیا ہے؟ کسی کے لیے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خالص ہو جائیں، خالص، میں بھی خالص ہو جاؤں، آپ بھی خالص ہو، دعا کریں اللہ ہمیں خالص بنائے، اللہ ہمیں خالص بنائے۔ پھر کہو آمین۔ اللہ ہمیں خالص بنائے، توحید والا بنائے، سنت والا بنائے، اور اپنے قائد کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اور ہمارے قائد کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا قائد نہ لاڑکانہ کا، نہ لاہور کا، نہ بنی گالا کا، اور نہ انڈیا کا، اور نہ عراق کا، نہ شام کا، نہ لیبیا کا، نہ لبنان کا۔ ہمارا قائد وہ قائد جس قائد کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ آپ کا قائد ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی آپ کو تعلیم دے گا، وہ قائد ہمارا۔ اور اس قائد کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔